اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. قرآن مجید جب کوئی خبر دیتا ہے تو وہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی، اس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ایسی خبر جو ہمیں پہلے سے معلوم ہو، اس خبر کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے باوجود قرآن وہ خبریں اس لیے دے رہا ہے کہ اس خبر کے تقاضوں پہ ہم عمل نہیں کرتے تو اس خبر کے اندر آرڈرز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اب قرآن نے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پہلے ہی پتہ ہے، وہ تو پہلے ہی پتہ ہے، سب کتابوں میں لکھا ہے. لیکن قرآن پھر بھی ہمیں یہ خبر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دے رہا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی. یعنی اللہ نے بتایا کہ موت تمہارے پیچھے بھاگتی ہے، موت ہمارے پیچھے بھاگتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا اچھا بھلا ارادہ تھا اس کا اگلے دن آنے کا، ٹرین سے آنے کا پروگرام تھا، موت لکھی ہوئی تھی تو پی آئی اے میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں نا لوگ موت لکھی ہوئی تھی تو کہاں بیٹھ گیا؟ پی آئی اے میں بیٹھ گیا. حالانکہ اس دن یہ ارادہ تھا، حالانکہ اس دن یہ ارادہ تھا. تو وہ پی آئی اے میں کیوں بیٹھا؟ موت نے اس کو گھسیٹ لیا. اب آپ کہیں گے پھر پی آئی اے پہ تو کیس بننا ہی نہیں چاہیے. تو پی آئی اے والوں کو کہاں پتہ تھا کہ اس کو موت گھسیٹ کے لا رہی ہے؟ وہ تو اپنے حساب سے غلط کر رہے تھے نا. اور سنا ہے پائلٹ پہ ڈال دیا سارا کہ وہ کووڈ-19 سے ٹینشن میں تھا، ٹینشن میں جہاز گرا دیا. جب مجھے کسی نے بتایا کہ پائلٹ پہ ڈال دیا ہے نا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کی اللہ نے جو ڈیفائن کیا ہے نا قیامت کو، اس میں بتایا کہ وہ دن ہوگا جس دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے خود اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اللہ اس لیے پوچھے گا کہ جو لڑکی تھی، بچی تھی، جس کو باپ نے زندہ قبر میں ڈال دیا، تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خلاف کیس لڑنے والا کون ہوتا ہے؟ باپ. آپ کی بیٹی پہ خدا نخواستہ ظلم ہو تو عدالت میں کون جائے گا؟ باپ جائے گا. قتل کر دے کوئی اسے، بیٹی کو، تو قصاص کون لے گا؟ باپ لے گا. باپ ہی قاتل ہے تو پھر کون لے گا بھائی؟ پوچھنے والا تو باپ تھا نا. باپ ہی قاتل ہے تو عرب میں اگر کوئی اور آتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو مارا ہے میں تجھ سے انتقام لوں گا، تو وہ کہے گا بیٹی تیری تھی یا میری تھی؟ تو کون ہوتا ہے انتقام لینے والا؟ یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ بہت سے کیسز ایسے ہیں قیامت میں جن کی فائلیں اللہ خود کھولے گا. دنیا میں وہ کیس کیا ہو گئے تھے؟ دفن. تو ایسے ہی میرے بھائی بہت سی فائلیں قیامت میں پی آئی اے کی، بولو بھائی، کھلیں گی. جو پائلٹ پہ ڈالا گیا تو اللہ اس دن پائلٹ سے جیسے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھے گا نا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اللہ پائلٹ سے خود پوچھے گا تجھے اس سیٹ پہ زبردستی کیوں بٹھایا گیا؟ نہیں یاری بات، تجھے ایسے کھٹارا جہاز میں کیوں بٹھایا گیا؟ پائلٹ کہے گا اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، تو اللہ کہے گا پی آئی اے والوں کو تو معلوم تھا نا.
تو پی آئی اے والو یہ جتنے کیسز آپ پائلٹوں پہ ڈال رہے ہو نا, جو بیچارہ خود ظلم کا شکار ہوا ہے, پائلٹ اناڑی تھا, پائلٹ کو نہیں ہے, کیسے ملک دنیا بھر میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. جیسے پاکستانی ڈرائیور دنیا کے مشہور ترین ڈرائیور ہیں, کیونکہ ہم جن کھڈوں میں گاڑیاں چلاتے ہیں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, ہم سائڈوں سے گزار کے بولو بھائی لے جاتے. گاڑی بعض دفعہ گٹر میں گر بھی جاتی ہے, نکال میں خود گاڑی گٹر میں نے اپنی ذاتی گاڑی گرائی ہے. جا رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا گٹر کا ڈھکن کھولا ہے, ٹرن مارا گٹر میں, ٹائر نکالا, صلاحیت دی اللہ نے, پاکستانی ہے نا, گاڑی الحمدللہ نکالی, ریپیئر بھی ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گٹر میں گری تھی. وہ بیچ دی گاڑی, ایسا نہ ہو بکنے کے لیے ٹینشن ہو, بولیں یہ تو گٹر میں گر چکی ہے, وہ والی بیچ دی. ٹھیک ہے, تو یہ صلاحیت اللہ نے کس کو دی ہے؟ آپ جا رہے ہیں کراچی میں, کتے بہت ہو گئے, اچانک کوئی کتا سامنے آیا اور آپ نے اسے بھی بچایا اور اپنی گاڑی کو بھی بچا لیا. تو جیسے میرے بھائی ہمارے ڈرائیور دنیا میں مشہور ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ 120 سے زیادہ الاؤ نہیں ہے, 150 پہ الحمدللہ پھر بھی چلا کے دکھاتے ہیں, جیسے ہی کیمرہ آتا ہے 120 پہ لے آئے. تو یہ ایک دم اسپیڈ بڑھانا, اچانک کم کر لینا, یہ غیر معمولی صلاحیتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پی آئی اے اڑانے والا پائلٹ وہ ایکسپرٹ نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. پی آئی اے اڑا لیا اس کا مطلب ایکسپرٹ تو ہے وہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو وہ پائلٹ پہ ڈال دیا ہے. وہ پائلٹ کہہ رہا ہوگا بیٹا قیامت مجھے زندہ ہونے تو بھی تو میں چلا گیا, مجھے بھی شہید کروا دیا. اچھا پھر شہادت کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں. بھائی شہید میدان جنگ کا شہید ہوتا ہے, ایک حادثاتی موت کا شہید ہوتا ہے, ٹھیک ہے یہ بھی فضیلت ہے, لیکن اس کی بیس پہ جو حادثے کا سبب بنے گا وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا. آپ کے ٹرک کے نیچے کوئی بندہ آ کے مر گیا, وہ تو ٹھیک ہے شہید ہے, کیا اس بیس پہ ٹرک ڈرائیور کو چھوڑ دیا جائے گا کہ تو نے ایک مسلمان کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا؟ تو بس آخرت میں بہت سی فائلیں کھلیں گی بھائی, پھر پتہ چلے گا جنید جمشید کیوں شہید ہوا, پائلٹ کی غلطی تھی, انجینئر کی غلطی تھی, یا پی آئی اے کے کی مینجمنٹ کی غلطی تھی. قیامت نہیں پتہ چلے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.